بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها۔ قسم ہے آفتاب کی اور دھوپ کی، اور قسم ہے چاند کی کہ جب وہ غروب آفتاب کے بعد آئے۔ قسم ہے نہار کی جب آفتاب کو روشن کر دے۔ واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ والسماء، اور قسم ہے آسمان کی۔ وما بناها، اور اسے بنانے والے کی۔ والارض، اور زمین کی قسم۔ وما طحاها، اور زمین کو بچھانے والے کی قسم۔ ونفس وما سواها، اور قسم ہے نفس کی اور اس کو درست کرنے والے کی۔ فألہمها فجورها وتقواها، پھر اس کے دل میں ڈال دی اس کی نافرمانی اور اس کی پارسائی۔ قد افلح من زکاها، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساها، اور نامراد ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا۔ جب بھی کوئی بہت بڑی بات قرآن شریف میں بیان کی جاتی ہے تو قسمیں کھائی جاتی ہیں تصدیق کے لیے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، سورج کی اور چاند کی اور دن کی اور رات کی، آسمان کی، زمین کی، زمین بنانے والے کی، آسمان بنانے والے کی، نفس بنانے والے کی، اس کو درست کرنے والے کی۔ اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے ہی تم پر الہام کر دیا فسق و فجور اور ہدایت کا راستہ۔ قد افلح من زکاها، فلاح تو وہ پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساها، اور جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا وہ نامراد ہوا۔ بشری فطرت یا مخلوق کی فطرت ایسی ہے کہ وہ پہلے بھی کئی بار بات کر چکے ہیں کہ مخلوق آزاد رہنا چاہتی ہے، آزاد، انڈیپینڈنٹ، اور ساتھ ہی پابند رہنا چاہتی ہے قانون کے دائرے میں، کہ جی کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی طریقہ کار بھی ہو۔ دو الٹی باتیں، بالکل ہی اپوزٹ خواہشیں ہیں جو انسان میں اور ہر مخلوق میں، نہ صرف انسان میں، ہر مخلوق میں ہی رہتی ہیں۔ انسان میں تو خیر کم درجے کی ہے نا۔ اب بنانے والے کو ظاہر بات ہے پتہ تھی کہ جس طرح کا ہم بنا رہے ہیں، جو فارمیشن ہم نے رکھی ہے، جیسا خمیر اور جیسی فطرت اور ذہن اور نفس کی علت اور دل کی خواہش، پسند ناپسند، اچھا برا، علم و فن، بے حساب تو نعمتیں ڈال دی ہیں، بے حساب تو کوالٹیز رکھ دی ہیں، بے حساب میموری رکھ دی ہے۔ تو اس کو فسق و فجور بھی چاہیے ہوگا، اور اس کو ہدایت بھی چاہیے ہوگی، اس کو قانون ضابطہ بھی چاہیے اور اسے آزادی بھی چاہیے۔ اگر ایسا نہ بنایا جاتا تو بشر بنانے کا، مخلوق بنانے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اس میں فسق و فجور ڈالا، یہ نافرمانی کرتا ہے۔ اس وجہ سے کہ اگر یہ نہ ڈالا جائے تو وہ بشری جبلت ہی پوری نہیں ہوتی، بشریت ہی سامنے نہیں آئے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ تو خیر بہت بڑی ذات ہے نا، اس کو تو وضاحت کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات کی تو ناممکن سی بات ہے، لیکن ایک ایسی اشارتاً اگر آپ بات کریں تو اللہ تعالیٰ کی شان صفات میں شامل ہے کہ وہ خود سے قائم ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ اسے کوئی بنانے والا ہوتا، امکان نہیں ہے اس بات کا۔ جب آپ الہ کی بات کر رہے ہیں، الوہیت کی، تو وہ اس کے خالق کی وہ ٹاپک ختم ہو جاتا ہے وہاں۔ اگر آپ کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا، جو اکثر لوگ اب سوال نیٹ پہ پھر رہے ہیں نا باہر، اور وہ کہتے ہیں اس سوال کا جواب کسی کے پاس، وہ اصل میں جاہل لوگ ہیں، وہ سوال ہی غلط ہے بنیادی طور پر۔ کہ جب آپ معبود کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ سوال معبود سے ریلیٹ ہو نہیں سکتا، پاسبلی نہیں۔ یہ ریلیٹ ہو سکتا ہے بندے سے، مخلوق سے۔ اگر تو آپ اللہ تعالیٰ کو مخلوق سمجھتے ہیں تو یہ سوال کریں، اور جب آپ اللہ کی بات کر رہے ہیں کہ جی اس سے بڑا، اس سے آگے کوئی سپرلیٹو اور آلمائٹی کی بات کر رہے ہیں، تو بات ختم ہو گئی۔ پھر یہ سوال آپ پوچھ ہی نہیں سکتے، یہ سوال اس تک ریلیٹ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کو بنانے والا کون ہے، اللہ کیسے قائم ہے، کیونکہ آپ کی سمجھ میں بات آئے گی ہی نہیں، آپ کی سمجھ اتنی بڑھائی نہیں ہے۔ آج تک آپ کو یہ تو سمجھ آیا نہیں ہے
کہ آپ پانی کا گلاس اٹھا کر پی لیتے ہیں اور وہ آپ کے پھیپھڑوں میں جانے کے بجائے معدے میں کیسے اتر جاتا ہے؟ اور اگر وہی پانی معدے کے بجائے پھیپھڑوں میں چلا جائے تو آپ کا نتیجہ کیوں برا آ جاتا ہے؟ وہی پانی ہے نا، حیات بخش ہی ہے، تو کیوں اس سے موت واقع ہو جاتی ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا ٹریک چینج کرے؟ کون سی کلی اندر ایسی لگی ہوئی ہے جو اتنی طاقتور، اتنی زبردست، اتنی ایکٹیو ہے کہ وہ پھیپھڑے میں پانی نہیں جانے دیتی، معدے میں اتار دیتی ہے؟ آپ ساتھ سانس لے رہے ہیں، آپ ساتھ باتیں کر رہے ہیں، آپ اکثر تو موبائل لگا ہوتا ہے نا، ساتھ کولڈ ڈرنک پی رہے، لیکن وہ آٹومیٹڈ سسٹم اتنا زبردست ہے، سائنس نے وضاحت کر دی، دکھا دیا کہ جی یہ مشین کیسے چل رہی ہے، کیسے چل رہی ہے، اس کا پروسیس کیا ہے، اس کا میکینزم کیسے، کیوں چل رہی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ دل کھول دیا، ہارٹ بیٹ ہو رہی ہے، یہاں سے گندا خون آ رہا ہے، اس کی صفائی ہو رہی ہے، صاف خون پھینکا جا رہا ہے، ہارٹ پمپ کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے اس کا کوئی جواب نہیں۔ اور کیوں رک جاتا ہے جب بیٹ کر رہا ہے دل، تو وہ رک کیوں جاتا ہے ایک وقت میں جا کر؟ کوئی جواب نہیں اس بات۔ تو ایک لمٹ ہے آپ کی اور ہمیشہ رہے گی، اس لمٹ سے آپ آگے سوچ نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صلاحیت ہے، یہ الوہیت سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کی سمجھ میں یہ والی صدی تو لگتی نہیں، یہ والی ہزاری تو آگے لگتی نہیں کہ جی 1000 سال میں بھی انسان کا شعور کوئی ڈیولپ ہو جائے اور اتنا پہنچ جائے گا۔ آئندہ آنے والی شاید کوئی نسلیں ایسی پیدا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے والے ہوں، کیونکہ اس کا فارمولہ وہی ہوگا کہ آپ کو ادب سے سیکھنا پڑے گا۔ قرید، تجسس، علم کا چوری کرنا، وہ ایک الگ نظام ہے، قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ جنات کا پہلے کام یہ تھا کہ وہ آسمانوں پر چڑھ جاتے اور اللہ تعالیٰ کے علوم کو، وہاں ہونے والی گفتگو کو چوری چھپے سنتے تاکہ وہ علامے بن جائیں۔ پھر ان کے لیے راستے بند کیے گئے کیونکہ وہ مس یوز کرتے تھے معلومات کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو ایک شہاب ہے جو اس کے پیچھے دوڑتا ہے اگر یہ ہمارا علم چوری کرنے کی کوشش کرے۔ تو ویسے تو علم آتا نہیں۔ اب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ جی ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے علوم سکھا دیا، اسماء سکھا دی، ہر چیز کے نام سکھا دیے، جبکہ نہ ان کی کوئی ڈیزائر تھی اور نہ ان کو پتا تھا کہ جی علم حاصل کیا جانا چاہیے یا نہیں، یہ میرے کام کی چیز ہے یا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک وصیت کر دی، ایک خود انعام کر دیا۔ ایکسپیکٹ یہی کیا جاتا ہے کہ جو مخلوق ہے اس کو جتنی معلومات دی جائے گی وہ اتنا با ادب ہو جائے گا، وہ اتنا خود کو جھکا لے گا، وہ اتنا لحاظ میں آ جائے گا، اور جتنا آپ لحاظ میں آئیں گے آپ کا شعور کھلنا شروع ہو جائے گا، امتحان لگانے والے بن جائیں گے۔ پھر آپ کے ہاتھ سے ایجادات کروائی جاتی ہے، پھر آپ کے ہاتھ سے ایکسپلور کیا جاتا ہے دنیا کو اور آپ کا نام آگے بڑھایا جاتا ہے۔ تو آئندہ آنے والی نسلیں اگر ادب کرنے والی ہوئیں، قدر کرنے والی ہوئیں، ابھی تو یہ بھی وہی پھر لمبی بحث ہو جائے گی۔ قدر کرنا آپ کو بنیاد سے سیکھنا پڑتا ہے۔ آپ براہ راست کہیں جی میں اللہ تعالیٰ کی قدر کرنا سیکھ رہا ہوں، ایسے کوئی پاسبلٹی نہیں۔ آپ پہلے دائیں بائیں چار چبیرے، زمین آسمان، سورج چاند ستارے، سانس کا آنا جانا، کھانا پینا، سونا جاگنا، تمام نعمتیں چار چبیرے دیکھ کر، رشتہ داریاں، ماں باپ، اولاد، محبتیں، نفرتیں، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر قدر کرنا سیکھتے ہیں، ویلیوز دینا سیکھتے ہیں۔ اور جیسے جیسے آپ اس فیلڈ میں پکے رہیں اور بھاگ نہ جائیں اور بہک نہ جائیں اور بھٹک نہ جائیں، اسی میں رہیں اور قدر کرنا سیکھتے رہیں، تو پھر آپ کے اندر قدر کرنے کی صلاحیت پھر اس لیول پہ جاتی ہے کہ آپ بڑی نعمتوں کی قدر کرنا سیکھیں۔ پھر کہیں جا کر آپ سے امید کی جا سکتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قدر کریں۔ قرآن شریف میں تو لکھا ہے وما قدر اللہ حق قدری، ہی کرنی کی نہیں جیسے کی جانی چاہیے تھی میری قدر۔ تو ابھی تک تو ویسے ہی دور لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدر انسان نے ایسے کی نہیں۔ بہت کم ہستیاں ایسے گزری جنہوں نے ادا کیے اور مثالیں قائم کی اور اللہ تعالیٰ کو قدر کر کے دکھائی کہ جی کیسی عظیم و شان ہستی ہے، اس کی کتنی قدر ہونی چاہیے۔ کچھ ایسی ہستیاں یقیناً گزری لیکن میجورٹی میں ایسا نہیں ہو سکا۔ تو ایک وقت آئے گا انسان کو بات سمجھ آ جائے گی، تو تب اس کے لیے یہ کتاب کی باتیں کھلنا شروع ہوں گی کہ جی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ کیسے بالکل ٹھیک کیسے ٹھیک رکھا گیا رکھی جانے والی جگہ پر،
نہ ہوتا تو انسان کہتا جی مجھ میں تو سرکشی کی صلاحیت ہی نہیں تھی، وہ اس میں بیزار ہو جاتا، نیکیاں خیر کر کر کے بھی نا بیزار ہو جاتا۔ اب میں، ہے بڑی عجیب سی بات ہے لیکن میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جب آپ حرم شریف جاتے ہیں اور آپ مکہ شریف میں بیٹھے ہیں، ایک روٹین بنا ہوا ہے، آپ مسجد جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، حرم شریف میں بیٹھے، طواف ہو رہا ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، 5 گھنٹے 7 گھنٹے 10 گھنٹے آپ حرم شریف میں بیٹھتے ہیں مسجد کے اندر، آخر کار آپ بیزار اور بور ہو جاتے ہیں۔ آخر کار پھر کے ذہن میں آتا ہے، اوئے میری تو بیوی ساتھ تھی، میری تو بیٹی ساتھ تھی، میری تو بہن ساتھ تھی، میری تو ماں ساتھ تھی، میں نے تو گھر فون نہیں کیا، پاکستان والے انتظار کر رہے ہوں گے، اٹھو فون ملاؤ، آپ کو وہاں سے اٹھا دیا جائے اور آپ اٹھ کر باہر نکلتے، مجھے تو بھوک لگ رہی ہے، مجھے تو پیٹ میں تکلیف ہے، مجھے ٹوائلٹ جانا ہے، مجھے نہانا ہے۔ آپ کی ضرورت کو اجاگر کر دیا جاتا ہے اور آپ حرم کو چھوڑ کر نکل آتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو آپ وہاں اکتا جائیں، بیزار ہو جائیں، بیزار ہونے سے پہلے آپ کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ حرم میں بیزار ہو جائیں گے پھر پیچھے بچے گا کیا؟ تو آپ کی نظریہ ضرورت کو بڑھا دیا جاتا ہے، آپ کی خواہش کو، تمنا کو، آپ کے دل کی آواز کو، آپ کی بشری جبلت فطرت کو اکسا دیا جاتا ہے اور آپ اٹھ جاتے ہیں وہاں سے کہ مجھے تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے، میرا شوہر انتظار کر رہا ہوگا یا میری بیوی انتظار کر رہی ہوگی، فلاں ٹائم میں نے کلاک ٹاور پہ ٹائم دیا تھا، ابھی کھڑے ہوں گے۔ آپ چاہتے نہ چاہتے اٹھ جاتے ہیں فوراً، اور آپ جیسے ہی رخ کر لیتے نا باہر کے دروازے کی طرف، آپ ہر چیز بھول جاتے، کہتے جلدی جلدی نکلو، رش میں پھنس نہ جاؤ، بھول جاتے ہیں کہ آپ حرم میں ہیں اور کتنی مشکلوں سے پہنچے یہاں۔ انسان ایسا ہی ہے، انسان بہت جلدی بیزار ہو جانے والا ہے، بہت زیادہ اس کی فطرت میں جو ہے نا بوریت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت اچھی طرح پتا ہے بات کہ یہ اب یہ فسق و فجور میں بھی زیادہ دیر نہیں رہتا، فسق و فجور ساری رات آپ ننگے ہو کر شراب پی سکتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آپ بور ہو جائیں گے، بیزار، آخر نکل جائیں گے کلب سے، ڈانس کر کر کے آپ پاگل ہو جائیں گے اور بالکل مرے ہوئے وجود کے ساتھ کہیں وہ اٹھا کر آپ کو گاڑی میں ڈال دیا جائے گا، ڈرائیور آپ کا گھر پہنچا دیتا ہے آپ کو۔ آخر کار آپ اس پب سے، اس ننگے پن سے بھی بیزار ہو کے نکلتے، اس کو فجور سے بھی بیزار ہو جانے والا اور عبادت ریاضت سے بھی بیزار ہو جانے والی چیز ہے یہ لگاتار کچھ نہیں کر سکتا، اس کو چینج چاہیے ہوتا ہے، تبدیلی، اور وہ چینج میں اچھا برا وہ سارا گٹمٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے وہ تانے بانے جوڑے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے فطرت بنائی ہے ہر مخلوق کی کہ اگر آپ کو کچھ چیز کچھ بنائی کرنی ہے نا، کوئی کپڑے سلائی کرنی ہے، تو اس میں ایک الٹا اور ایک سیدھا ہی، وہ بقیے ایسے ہی چلتے ہیں، تانے اور بانے۔ اگر صرف سیدھے ہی جا کے لگائے جائے تو سلائی ہوتی نہیں، اس کی اپوزٹ، اس کو روکنے والی، ریزسٹ کرنے والی سلائی ایک اور چلتی ہے جو اس کو الٹی ہوتی ہے۔ اگر نہ ہو تو سلائی بنے گی، کپڑے کی سلائی ہوگی۔ انسانی فطرت بھی ایسی ہے کہ اس میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جب دونوں چیزیں ملائی جاتی ہیں نا تو پھر یہ آگے بڑھتا ہے، ورنہ یہ جمود کا شکار ہے، بوریت کا شکار ہے، ختم، پھر یہ خودکشی کرنے پہ آمادہ ہے، ختم۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، فلاح وہ پا جائے گا جس نے اپنے تزکیہ نفس کر لیا، جس کا غالب، جس کی روح میں طاقت ہے، جو عبادت ریاضت کے راستے پر رہا، جو سیدھے راستے پر رہا، جس کی روح میں طاقت ہے، وہ اپنی نفس کی علت جبلت کو روک سکتا ہے، وہ کامیاب ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جو اپنی نفس کو مٹی میں ملائے گا وہ خراب ہی ہے۔ اور یہ دونوں طرح جو ہے طاقتیں اللہ تعالیٰ نے انسان میں بدرجہ اتم رکھی ہیں، وہ دونوں پر چل سکتا ہے، کیونکہ انسان نے اختیار مانگا۔ میں ایک عجیب سی مثال اس میں، ہمارے ایک دوست تھے، وہ اس پہ ہماری ایک لمبی بحث ہو گئی کہ نہیں، بات نہیں سمجھ آئی۔ میں نے کہا آپ ایک بہت مالدار، طاقتور، ذی حشم بادشاہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو کہ مہربانی کرنے پر آمادہ ہے، اور آپ اس کے بہت لاڈلے، چلے جاتے ہیں، کیا حال ہے جی، خیر خیریت، بال بچے، کہتے ہیں میں تمہیں انعام دیتا ہوں۔ بادشاہ کہہ رہا ہے میں انعام دیتا ہوں، یہ چابی اٹھاؤ، یہ چابی اور یہ چابی، ایک چابی کالی، ایک کالی چابی سفید۔ وہ 7 سیریز کی لش پش نئی گاڑی کھڑی ہے، ایک سیاہ رنگ کی، ایک سفید رنگ کی، جو چاہو لے جاؤ، جو چاہو لے جاؤ۔
اگر آپ فطرت سلیم کے ہیں تو چلو آپ نے سفید گاڑی چوز کر لی، سٹارٹ کی، خوب گھمائی پھرائی چلائی دوڑائی، ایک وقت لازمی آ جائے گا کہ آپ کے فطرت میں آئے گا کہ یار کالی بھی چلا کے چیک کرتے ذرا. سیم ماڈل، سیم چیز، سیم مینوفیکچرر، سیم اتھارٹی کی ہے، لیکن فطرت انسان کی ایسے رکھی گئی ہے، خود رکھنے والے نے رکھی ہے کہ وہ تھوڑی دیر میں ریٹرن کر کے کہے گا جی ہوں ذرا کالی نو لے جا، کالی لے جاؤ، کالی چلائی وہ بھی کوئی بنا نہیں، اسی طرح اسپیڈ ہے، وہی بریک ہے، وہی گھوم رہی ہے پھر رہی ہے، ساری لگژری اس میں موجود ہے. کبھی کالی کبھی سفید، کبھی کالی کبھی سفید کرتا رہے گا. تو معبود نے کہا خدا نہ واسطہ تو دو ہی لائے، دونوں ہی لے جا، دونوں ہی لے جا. کبھی تو کالی چلائے گا کبھی سفید چلائے گا، تیری لالچ ختم نہیں ہوگی. کالی لے جائے گا تو سفید کی لالچ باقی ہے، سفید لے جائے گا تو کالی کی تمنا باقی ہے، دونوں لے جا. اب آپ پوچھیں کہ جی دونوں میں سے کالی اور سفید میں سے بہتر کون سی؟ آپ بتائیں. آپ مینوفیکچرر ہیں، آپ استاد ہیں، آپ بنانے والے. کالی اور سفید میں سے دونوں میں سے بہتر کون سی؟ تو کہا جی میں دونوں سے بے نیاز ہوں، مجھے تو گاڑی چلانی نہیں ہے، میرا تو گاڑی چلانے سے کام نہیں ہے. تو تمہارا کام ہے، تم نے جو چلانی ہے جو چلاؤ، میرے لیے تو دونوں برابر ہیں، میرے لیے تو دونوں مشینیں ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ معبود کا تعلق دونوں سے نہیں ہے، نہ فسق و فجور سے نہ تقویٰ سے. انسان کے کام ہے یہ دونوں، کہ وہ تقویٰ کے راستے پہ جانا چاہتا ہے یا فسق و فجور کے. یہ اللہ تعالیٰ کے تو کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ریلیٹڈ اس کی فیلڈ نہیں ہے. کہ نیکی یا نافرمانی وہ ان سے بہت ماورا، بہت اعلیٰ عرفہ، بہت آگے کی بات ہے. اور اس کے انبیاء علیہ السلام بھی، اس کے برگزیدہ بندے بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ ٹاپک ہے، یہ عام انسان کا ٹاپک ہے جس میں وہ گڑمڑ ہوتا رہے گا، کبھی اچھا کبھی برا ہوتا رہے گا، ایسے ہی چلے گا. ہمیشہ ہمیشہ آدمی خیر نہیں کرتا رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ انسان شر پر آمادہ نہیں ہوگا. بات سمجھ رہے؟ ہم نے اس کی کئی مثالیں پہلے بھی دہرا لی ہے، تو آپ اس کو دوبارہ پچھلی ویڈیوز دیکھیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا. کذب ثمود بالطغویٰ، یاد کرو ہم نے قوم سمود کو ان کی سرکشی کے باعث کس طرح سے کیسے جھٹلا دیا تھا انہوں نے. اذ انبعث اشقاها، جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں ایک بدبخت. سمود قوم میں ان کے بڑے ایلڈرز کھڑے ہو گئے جنہوں نے نبی جو وقت کے تھے حضرت صالح علیہ السلام ان کو جھٹلایا. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها. آپ اس ساری کہانی کو، سارے ٹاپک کو جانتے ہیں، قرآن شریف میں اس کا تفصیل سے ذکر ہے کہ قوم سمود پر ایک عجیب آزمائش اس قوم نے خود مانگی، ایک عجیب دعا مانگی، ایک عجیب فرمائش کی اپنی قوم کے نبی سے، حضرت صالح علیہ السلام سے، کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ ایک ایسا معجزہ کر کے دکھائیں کہ سامنے وہ جو بڑی پہاڑی ہے وہ پھٹ جائے اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی پیدا ہو اور اونٹنی گابن ہو اور وہ باہر آتے ہی ایک بڑی عمر کے بچے کو پیدا کرے. وہ بچہ اتنا بڑا ہو کہ وہ دودھ نہ پیتا ہو، وہ چارہ کھاتا ہو. یعنی تمام ناممکنات اس میں ڈال دی. اب ایسا کیسے ہوتا؟ لیکن چونکہ اتمام حجت کرنا تھا، ایسا ہی کیا گیا. اور پہاڑیوں کا جو انتخاب تھا وہ بھی اس قوم پر ڈال دیا کہ جی جس پہ اشارہ کرتے ہو وہاں سے پیدا کی جائے گی. آخر ایسا ہی ہوا، پہاڑ سے اونٹ برآمد ہوا اور اس نے آ کر ایک بچے کو جنم دیا، اور وہ بچہ اتنی بڑی عمر کا تھا کہ اس نے چارہ کھانا شروع کیا. اب امتحان اور آزمائش شروع ہوئی. دعا تو قبول کر لی گئی تھی، فرمائش تو پوری کر دی، نبی نے تو وہ کام کر کے دکھا دیا. اب یہ گلے پڑنے کا وقت تھا. اور ہمیشہ ایسا ہوا ہے، میں نے کئی بار یہ بات ڈسکس کی ہے، قرآن شریف میں کئی بار اس کا ذکر ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے ریلیٹڈ کہ ان کی قوم نے جو فرمائشیں کی نا، دعائیں منگوائیں اور نبی نے دعا کی اور دعا پوری ہوئی، بس وہی ان کے لیے گلے کا پھندا بنی ہمیشہ. اور ایسا ہی ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ اونٹنی اور اس کا بچہ کھلے پھریں گے اور ان کو تنگ نہیں کرنا. اور یہ آزمائش یہ ہے کہ اس کے پانی پینے کی باری ہے. ایک دن یہ پانی پیے گی، کنواں ایک ہی تھا، اور ایک دن تم پانی پیو گاؤں والے. اب جس دن اونٹنی کے پانی پینے کی باری آتی، پانی خوب چڑھا تھا اور یہ جناب پانی پی جاتے اور جناب سارا پانی ختم ہو جاتا.
اگلا دن جب جڑتا قوم کے لیے پانی پینے کے لیے کچھ بھی بچتا نہیں، باقی وہاں خالی. بڑے تنگ پڑے، پیاس سے بھوک سے تکلیف ہو گئی، بڑا پریشان ہو گئے. آخر ان کو تاکید تھی کہ جی اس کو اونٹنی کو تنگ مت کرنا، اس کو ہلاک کیا تو اللہ کا عذاب آئے گا. انہوں نے کہا جی اس کو ہم جان سے نہیں مارتے، اس کی ایڑیاں کاٹ دیتے ہیں تاکہ یہ کھڑی ہی نہ ہو سکے. کونچے کاٹ دی، اس کی ایڑیاں کاٹ دی، اور وہ کھڑے ہونے سے معذور جب ہوئی بیٹھ گئی اور اس نے پھر آوازیں نکالنی شروع کی. آخر اس تکلیف میں مر گئی. اور پھر کہتے ہیں، قرآن شریف میں نہیں ہے، کہتے ہیں کہ جی اس جو اونٹنی کا وہ بچہ تھا اس نے پھر ایک بھوک پیدا کی، پکار چیخنا شروع کیا، اور اتنی تیز آواز اس کی ہو گئی کہ پھر اس قوم کے لیے وہی عذاب بنا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی چنگھاڑ سے، اسی چیخ سے، اسی آواز سے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے. اذن بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. اس کے پانی پینے کی باری کو یاد رکھنا. فكذبوه فعقروها، انہوں نے جھٹلایا اور اونٹنی کی کوچے کاٹ ڈالی. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، اور انہیں اس کے رب نے ان کے گناہ عظیم کے باعث پیوند خاک کر دیا، اور کوئی ڈر نہیں اللہ کو ان کے تباہ کن انجام کا. یہ بار بار قرآن شریف میں ان چیزوں کا ذکر اس لیے آتا ہے کہ جب آپ کو اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے اس کو ٹویسٹ دے کے اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے ڈائریکٹ خلاف ورزی نہیں کی، اونٹنی کو ہلاک نہیں کیا، انڈائریکٹ خلاف ورزی کی، چلاکی دکھائی. جیسے قرآن شریف میں ایک جگہ اور اس طرح کی ایک مثال ہے اصحاب سبت والوں کی، ہفتے کے دن والے لوگ، بنی اسرائیل کے غالباً تھے. ان کے اوپر ایک پابندی لگ گئی کہ جناب تم منو سلوا جو ہے وہ ہفتے کے دن نہیں اٹھاؤ گے، ہفتے کا دن تمہارا روزے کا دن ہے، اور تم مچھلی کا شکار بھی ہفتے کے دن نہیں کرو گے. سیچرڈے تمہارے لیے روزے کا دن ہے، روزہ رکھو گے. جمعے کو کر لو اور اتوار کو کر لو، ہفتہ تمہاری چھٹی ہے، ہفتے کو روزہ. کچھ دن تو انہوں نے بڑا آرام کیا. کمال کی بات یہ کہ جب چلاکیاں شروع کی نا، ہفتے کے دن بھی شکار کرنا بند نہیں کیا. ہفتے تو پھر ہوا یہ کہ صرف شکار آنا ہی ہفتے کے دن شروع ہو گیا، باقی 6 دن شکار آتا ہی نہیں تھا. اگر یہ نافرمان نہ ہوتے باقی 6 دن ان کا شکار ملتا، مچھلی شکار ہو جاتی. نہیں کیا. پھر آزمائش یہ ہوئی کہ ہفتے کے دن ہی وافر شکار آنا شروع ہو گیا، اور یہ پھر ہفتے کے دن ہی شکار کرتے، اور ان کو پھر منع کیا کہ دیکھو عذاب آ جائے گا اگر ایسے نہ باز آئے. انہوں نے پھر ایک نئی چلاکی پکڑی، یہ جمعے کے دن جال لگا دیتے اور اتوار کے دن کھینچ لیتے. یہ وہ چلاکی کی، یعنی انڈائریکٹ نافرمانی، خلاف ورزی. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہم بھی بے حساب دعائیں ایسی مانگ رہے ہیں، بے حساب دعائیں ایسی مانگتے ہیں جو ڈائریکٹ نافرمانی نہیں ہوتی لیکن انڈائریکٹ نافرمانی ہوتی ہے. یا اللہ تعالیٰ مجھے اچھا سا مکان دے دے، یا اللہ تعالیٰ مجھے اچھی سی گاڑی دے دے، یا اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے دے، تندرستی دے دے، مال دے دے، متا دے دے، میرا بچہ، میری بچی، اچھی شادی، یہ وہ دوسرا تیسرا، روپیہ پیسہ مال اسباب. ہم کہتے ہیں یہ جو ہمیں جائز دعا مانگتے ہیں، جائز دعا مانگتے ہیں. لیکن آپ اگر اچھے سے اچھا مکان، اچھے سے اچھی دکان، اچھے سے مال مانگ رہے ہیں اور آپ کی آمدن نہیں ہے، 30 40 50 ہزار روپے، 60 80 ہزار روپے کما رہے ہیں آپ، لیکن آپ کی خواہش ہے کہ جی کوئی نویں لش پش جی گڈی ہوئے ہے، کنال کی کوٹھی ہو، تو آپ اپنی آمدن سے بڑھ کر مانگ رہے ہیں. وہ پھر آپ کی آمدن سے تو ملے گی نہیں، لیکن آپ دعا مانگے جا رہے ہیں، مانگتے جا رہے ہیں، مانگتے جا رہے ہیں، مانگتے جا رہے ہیں. آخر اگر وہ دعا قبول ہوئی تو وہ کس طریقے سے پوری ہوگی سوچے. کیا جائز اور حلال طریقے سے؟ دعا تو ایک لمٹ، ایک اینڈ آخر آ جائے گا. آپ کہہ کے دعا تو پوری کروا لیں گے، لیکن وہ پوری ہوگی کیسے؟ جائز طریقے سے یا ناجائز سے؟ ایکسٹرا کوئی ہڈن سورس آف انکم ہوگا تبھی ہوگی، اس کے علاوہ تو نہیں ہوگی. تو آپ بظاہر نافرمانی نہیں کر رہے ہوتے لیکن انڈائریکٹ نافرمانی میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ تو ساڈا حق سی، مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. پچھلے سبق میں بھی جیسے ہم نے کئی بار اس کو دہرایا، پچھلے سبق میں بھی بات ہوئی کہ ہم ہمیشہ
بڑے شد و مت کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا اور ہم تو کبھی کسی کا برا چاہتے ہی نہیں، لیکن ہماری دعاؤں میں بے حساب برائیاں شامل ہیں دوسرے لوگوں کے لیے جو ہم دوسروں کا برا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں بارشیں نہیں ہو رہی تھی، خشک پڑا ہوا تھا موسم، کھانس رہے تھے، چیخ رہے تھے سارے، پھر مسجدوں میں دعا شروع ہوئی، یا اللہ تعالیٰ برآن رحمت نازل فرما، یا اللہ تعالیٰ برآن رحمت نازل فرما۔ آخر باران رحمت نازل ہو گئی اور ڈھیر بارش ہوتی جا رہی ہے، برف۔ اب یہاں سے جو مری گئے نا خواہشیں کر کر کے، اللہ کرے جب ہم جائیں نا اس وقت برف باری ہو رہی ہو، ہم برف باری ہوتے دیکھے، میرا بڑا دل ہے۔ عورتیں دیوانی ہیں اس حرکت کی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سنا۔ مرد بھی پاگل ہوتے بیچارے، پتہ نہیں کیا چوچ لے نئی نسل میں پیدا ہوئے ہوں کرتے۔ جب ہم جا رہے ہو نا، ہائے برف پڑ رہی ہو، مجھے بڑی خواہش ہے کسی طرح میں برف باری ہوتے دیکھوں، یہ دلی خواہشیں تھیں۔ اب جب گئے تو برف باری ہوئی، برف باری ہو گئی، 4-5 فٹ برف پڑ گئی۔ میں نے کہا یا اللہ یہ برف ہٹا، فرشتوں نے کہا یا اللہ میاں اب یہ کہہ رہے ہیں جی ہٹاؤ، اب یہ تو بڑا مشکل ہے جناب، ہم تو برف پھینک چکے ہیں، آپ نے کہا تھا پھینک دو، یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ذرا ٹھپ جاؤ تھوڑا، ہو سکتا ہے پھر، کیونکہ پیچھے جو ایک جمع غفیر آ رہا تھا نا، 100 گاڑیاں تو آگے پھنس گئی نا، پیچھے 1,90,000 گاڑیاں اور آ رہی تھی۔ یا اللہ برف باری رک نہ جائے، یا اللہ برف باری رک نہ جائے، ہم پہنچ جائیں، ہم برف باری ہوتے دیکھیں، پھر کیسے رکتی، پھر کیسے ہوتا۔ پھر وہاں تصویریں بناتے رہے، یہ ڈیڈ باڈی پڑی ہے، وہ سیلفیاں لے رہے، پھر اسی کسی سے برا کہتے کیتا ہی نہیں۔ اللہ پاک مانتے ہیں آپ کی دعاؤں میں ایسے گھسا ہوا ہے نافرمانی کا جملہ، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب مسجد کے مولانا حضرات بڑے کمال کے ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ایسی بارش نازل فرما جو ہمارے لیے رحمت بن جائے۔ یار کمال ہو گیا، بات تو تم ایسے کر رہے ہو کہ یا اللہ ڈش انٹینا ہم نے لگا لیا ہے، عیاشی فحاشی ننگے پن سے ہمیں بچا لے۔ اللہ تعالیٰ بھی حیران کہ یار چاہتے کیا ہو بھائی، تم نافرمانی چاہتے ہو، تم ننگی فلم میں ڈانس دیکھنا چاہتے ہو، یا تم چاہتے ہو کہ جی اس پہ صرف مباشر ٹی وی آتا رہے، مکہ نظر آتا رہے؟ کیا ڈش لگائی کس لیے ہے بتاؤ پہلے؟ نہیں تھوڑا تھوڑی انڈین فلم دیکھنی ہے، کوئی تھوڑی کی HBO دی فلم دیکھنی، کوئی تھوڑا جا گانا۔ اب جب آپ گانا اور دیکھیں گے تو پھر ننگا پن تو آئے گا نا بھائی جان، پھر وہ کیسے اس میں سے وہ چٹی سفید داڑھی کیسے، وہ کالی چٹی کس طرح الگ الگ کرے گا؟ کالے وال نہیں چاہیے، سفید چاہیے، سفید نہیں چاہیے، کالے چاہیے، کیا چاہیے آپ کو؟ چاہیے کیا؟ تو اس طرح کی کچی پکی ٹوٹی پھوٹی گری پڑی دعائیں مانگ کر اپنی ذات کی تباہی لگاتے بیڑا غرق، اور پھر وہ دعا آپ کے لیے ہلکان بنتی، ہلکان کر دیتی ہے، بیڑا غرق کرتی ہے، آپ کو تباہ کرنے والی۔ بڑا بڑا ہے انسان کا یہ ہسٹری دیکھ لیں آپ، آج کی نہیں، شروع سے ہسٹری دیکھ۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو دعا قرآن شریف میں لکھی ہے کہ جی اس قوم کو ذرا بھوک کی تنگی نہ ہو، پریشانی نہ آئے، رحمت ہو، مہربانی ہو، رزق کی فراوانی ہو، ساری باتیں جب مان لی گئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو پھر نافرمانی کی طرف جائیں گے۔ آپ کو یہ بات بتائیں رزلٹ کیا آئے گا؟ آپ کو پتہ ہے کیا؟ جب کھا پی لیں گے اور آرام سے پڑے ہوں گے اور مال ہی مال اور وافر ہوگا، اگلا کام یہ کیا کریں گے تمہیں پتہ ہے؟ پھر میں انہیں جہنم میں گھسیٹوں گا، پھر اعتراض تو کوئی نہیں ہے۔ قرآن شریف میں ایسی بات لکھی ہے، آپ نے پڑھی بڑی تفصیل سے پہلے سے بارے میں۔ کہا جی میری قوم مانگ رہی، میں کیا کہا؟ دیکھو جو کچھ مانگو گے سارے کا سارا ہی اس کا نتیجہ بھی سمجھ لو کہ آئے گا۔ یہ نہیں کہ جی آپ نے 100 چیزیں مانگی ہیں، 90 کا نتیجہ نہیں آئے گا، 10 کا نتیجہ جو آپ چاہتے ہیں وہ آئے گا، ایسے نہیں، اس بات کا امکان نہیں ہے، سارے کا سارا نتیجہ نکلے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ جناب علی میرا گھر محفوظ رہے، بے شک پورے محلے میں آگ لگ جائے۔ اگر آپ ایسی دعا مانگ رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اگر 4 چبیرے آپ کے گھر کے آگ ہے تو آپ کتنی دیر سروائیو کرنے والے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ کتنی دیر؟ 4 چبیرے اگر آگ ہے، صرف آپ کا گھر محفوظ ہے، کتنی دیر؟ آخر آپ اس میں بیک ہو جائیں گے،
چاروں طرف سے ایسی ہیٹ پڑے گی مزہ آ جائے گا آپ کو, لازمی ہوگا یہ کام. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میرے گھر تک ہیٹ نہ پہنچے, بس چار چفیرے باہر آگ لگی رہے, بے شک تباہ ہو جائے یہ کام, لیکن میں اب میرے بچے سنبھال کے محفوظ ہو جائے. ایسے نہیں ہو سکتا. بے حساب دعائیں انسان ایسی ہی مانگتا ہے, بے حساب دعائیں ایسی ہی مانگتا ہے جس کے نتیجے نہیں سوچتا, عارضی نتیجہ نکال کر اور عارضی منفعت اٹھاتا ہے, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی یہ رزلٹ تو پورا آیا, تو پورا نتیجہ نکل آیا. مانگی تو میری ہی دعا تھی, لیکن میں نے ایسے تو نہیں مانگی تھی. میں نے تو کہا تھا کہ جی اس میں صرف خیر کی بارش ہو, خیر کی بارش. اور بارش ہی ہوتی ہے بھائی جان, ایک وقت تک آپ کے لیے خیر ہوتی ہے, بعد میں ایک کے لیے سیلاب بنتی ہے. آپ نے اپنے پکے مکان میں آرام سے بیٹھ کر چولہا جلا کر بارش کی دعا کی, یار بارش ہو جائے نا, پکوڑے کھانے کا مزہ آ جائے. تو آپ اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ ایک جھونپڑے میں بیٹھا والا آدمی بھی ہوگا جو کہ 7-8 بچوں کے ساتھ پہلے ہی گیلا پڑا ہے, جس کا آٹا بھی سانا جائے گا سارا, اور آپ اس کے لیے بھی وہی بارش مانگ رہے ہیں. وہ تو کہے گا کہ یہ کس خبیث نے عذاب مانگا ہے میرے لیے, اس کا بیڑا غرق ہو. تو آپ کے کریڈٹ میں لکھی جاتی رہے گی کسی نہ کسی جگہ. تو آپ بارش مانگتے ہیں یا دھوپ مانگتے ہیں, آپ تتر بٹیر ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کو مانگنا ہے. بہت واجبی, بہت عارضی, بہت کمزور اور بہت بودا عقیدہ, اور بہت ایمان, انسان کی عقل بہت کمزور ہے. اسے نہیں پتہ چلتا اصل مانگے جانے لائق چیز کیا ہے. میں نے آپ کو پچھلی بے شمار بار ایک مثال سنائی ہے, اسی طرح کی ہے کہ ایک کوئی چودھری تھا, کسان تھا, اور اس کی 2 بیٹیاں تھیں, اور اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کر دی. ایک دے دی کمہاروں کے گھر میں اور ایک دے دی کسانوں کے گھر میں. تھوڑا عرصہ گزرا تو یہ کمہارن کے گھر گیا بیٹی کا حال پوچھنے. نے کہا ہاں جی بالکل سب کام بہت اچھا ہے, شادی بالکل ٹھیک ہو گئی, اور اب ہم نے دیکھو یہ برتن بنا کر کے رکھے ہیں, اور بس دعا کریں تھوڑی سی دھوپیں پڑے, یہ ہمارے برتن سوکھ جائیں, بس مارکیٹ میں بیچیں گے, نظام ٹھیک ہو, بارش نہ ہو جائے, بس دھوپیں ہو, ٹھیک ہے. خیر خیریت لے کے اگلی کے گھر گیا. اس نے کہا ہاں جی کیا حال ہے؟ اس نے کہا سب ٹھیک ہے, ہم نے فصل کھیر دی ہے, بجائی کر دی ہے, کھیت میں ہل چل گیا تھا, اب دعا کرو کچھ بارشیں پڑ جائیں تو بہترین فصل, زمین پیاسی ہے. اب یہ بابا گڑمٹ ہو گیا کہ جی میں ایک کے لیے بارش اور ایک کے لیے دھوپ کیسے مانگوں. تو یہ مثال بنی اسی لیے ہے کہ انسان ود ان نو ٹائم پھنس جاتا ہے کہ اس کو مانگنا کیا, اسے چاہیے کیا. صوفیہ کرام نے, بزرگان دین نے, انبیاء علیہ السلام نے جو تعلیم ترغیب دی ہے وہ یہی دی ہے کہ آپ بنیادی طور پہ کچھ نہیں جانتے, اور نہ آپ کچھ جانیں گے. آپ کچھ نہیں جانتے, آپ صرف چیخیں مارنا جانتے ہیں. ذرا سی پریشانی ہے آپ چیخیں ماریں گے, ذرا سی راحت آئی آپ لٹیاں ڈالنا شروع کرتے ہیں. دیٹ از آل. آپ اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. آپ وقتی اور عارضی جو تکلیف ہے اور راحت ہے, آپ اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. راضی و رضا رہنا اور اللہ کی منشا اور مرضی کا انتظار کرنا, اور یہ بات یاد رکھنا کہ جو کام جیسے ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. اتنا مشکل عقیدہ ہے نا یہ, اتنا مشکل, اس پہ آدمی آتا نہیں. بہت کم لوگ دنیا میں, بہت کم لوگ ایسے گزرے جو اس پکے نتیجے کو, اس پکے عقیدے کو جانتے ہیں کہ بادشاہ کی مرضی سے جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی کوئی پریشانی آئے وہ اس پریشانی سے نکلنے کے لیے چیخیں مارتا ہے, ہاتھ پیر مارتا ہے, سورس ڈھونڈتا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے, اذیتیں پریشانیاں بھی لوگوں کی ڈھیر پڑ گئی ہیں, اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہیں, اور ایسے پھنسے ہوتے ہیں کہ پھر ان کے لیے دعا بھی کرنے کا دل کرتا ہے کہ یار اس کی پریشانی ختم ہو ہی ہو, باقی جینوئن مسئلے میں پھنس گیا ہے. ایسا ہوتا ہے, جیسی پریشانی سے نکل جائیں گے, تھوڑا سا نا خوشی ہوئی تو پھر وہ اپنی خوشی میں بھی ایسے ہی اظہار کرتا ہے. تو انسان عارضی اور وقتی ہی اپنے معاملات کو دیکھ کر اور عارضی فیصلے کرتا ہے, پکے پختہ فیصلے نہیں ہیں. ظاہر ہے پوری دنیا میں ہر آدمی تو درویش, فقیر, ولی اللہ, کامل, فاضل نہیں ہو جائے گا. ایسے ہی چلے گی دنیا. یہ بندگان خدا, خاصان خدا, نفس مطمئنہ والے لوگ, کامیاب لوگ, وہ اچھے اور برے دونوں سے ہی نکل جاتے ہیں.
وہ راضی برضا ہوتے ہیں، نہ ہی وہ کسی آزمائش سے نکلنے کی دعا کرتے ہیں، نہ ہی وہ کسی راحت میں چھلانگیں مارتے ہیں۔ میں نے کئی بار اس کی مثال آپ کو سنائی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بڑی تفصیل موجود ہے بائبل میں اور قرآن شریف میں بھی، کہ ہم نے اس کو خوب نعمتیں دی، بے حساب نوازا، اولاد، اسباب، اموال، جائیداد، مال، بیویاں، بچے، سب کچھ، صحت، تندرستی، حسن و جمال، سارا۔ وہ وہیں درویش کا درویش صرف رہا، وہ کوئی حد سے بڑھ جانے والوں میں سے نہیں رہا۔ اور جب ایسا ایسا کر کے ہم نے ساری نعمتیں اس سے واپس لے لی اور اسی صحت بھی اس سے لے لی، تب بھی وہ نافرمانوں میں سے نہیں ہوا کہ وہ اس بیماری سے، اس پریشانی سے نکلنے کی ہی دعا مانگتا کہ مجھے عذاب سے نجات دے اور مجھے نکال دے۔ نہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب بادشاہ کی مرضی ہوگی تو وہ مجھے نکال دے گا۔ بڑی مشہور مثالیں اس کے اوپر، اس بے حساب مثالیں، اور بھول جاتے ہیں، بس واہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ یہ حکیم لقمان کا غالباً کہیں مشہور ہے، یا کسی بادشاہ کا، کسی وزیر کا مشہور ہے۔ کہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی سلطان محمود غزنوی کا اس کا مشہور ہے، وہ اس کا غلام تھا، کیا نام تھا اس کا، ایاز۔ کہ یہ بادشاہ جو تھا نا، یہ بادشاہ کا کھانا بس ظاہر ہے وہ کلچر ہے کہ بادشاہ خود پہلے کھانا نہیں کھاتا، جو اس کا باعتماد وزیر ہوتا ہے نا، پہلے وہ کھانا چیک کرتا ہے، پھر بادشاہ کو دیا جاتا ہے کہ زہر نہ ہو، تو پہلے وزیر کو کھلایا جاتا ہے، تو ایاز کو کھلایا جاتا ہے، پہلے کھانا چیک کرتا اور وہ پھر بادشاہ کو پیش کیا جاتا۔ اب یہ ایک خربوزہ یا کوئی پھل لایا گیا بادشاہ کے پاس، بڑا نایاب قسم کا، اور وہ کاشے کاٹ کر رکھی گئی اور بادشاہ کو پیش کرنا تھا۔ پہلے ایاز صاحب نے چیک کیا، اس نے کہا کہ ایک اور ذرا دے، ایک اور کھا گیا، ایک اور دیں، ایک اور کھا گیا، ایک اور دیں، ایک اور کھا گیا۔ آخری کاش جب رہ گئی نا، تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو سارا ہی خود ہی کھا گیا، مجھے دے نہیں رہا، لگتا ہے کچھ بہت ہی لذیذ چیز ہے۔ پھر وہ بادشاہ نے جو منہ میں ڈالا تو وہ انتہائی کسیلا کڑوا تھا، اور بادشاہ نے تھوک دیا، اور پھر ایاز سے پوچھا کہ یہ تم ایسے ذائقے لے کر، مزے لے کر یہ اتنا کڑوا کسیلا پھل کیوں کھا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ دیکھو جی، کون سی نعمت ہے جو مجھے بادشاہ کے دربار سے نہیں ملی؟ ہر طرح کا پکوان اعلیٰ سے اعلیٰ بادشاہ کے لیے پکنے والا پہلے مجھے دیا جاتا ہے، میں وہ مزے لے کر کھاتا رہا ہوں۔ آج اگر کڑوا کسیلا ہے تو پھر یہ میرا ظرف تو نہیں بنتا تھا کہ میں اس کو تھوک دوں، پھر کڑوا بھی تو مجھے ایسے ہی شوق سے کھانا تھا، تو میں نے اپنے ظرف کے حساب سے کام کیا۔ بندگان خدا ایسے ہی ہوتے ہیں، تکلیف ہو یا راحت ہو، دونوں طرح ایک برابر، دونوں طرح ایک برابر۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو بس پھر ناکام آدمی، تتر بڈیر ہے، پھر چھلانگے مارے گا، یا تو خوشی مل جائے گی اس کو، اور خوشی بہت عارضی چیز ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اسی کے تکیے کے نیچے ایک تکلیف پڑی ہوتی ہے، اور ایسے ہی پلٹا کھا کر وہ تکلیف میں بدل جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آج آپ بہترین ابھی مرغن غذا کھا لیں، خوب روسٹ گوشت کھا لیں، پکوڑے کھا لیں، بارش ہو رہی ہے، چٹنیاں لگائے کھائیں، 2-3-4 گھنٹے بعد جو رزلٹ آئے گا پیٹ میں تکلیف، درد، وہ لازمی ہوگا۔ پھر پتہ چلے گا یار وہ آلو کے پکوڑے زیادہ کھائے، وہی راحت آپ کی تکلیف میں بدل جائے گی، ودن نو ٹائم بدل جائے گی، آپ دوائیاں کھاتے رہیں گے۔ تو یہ چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ بے نیاز، دھیان رکھنے والے، صبر کرنے والے، غنی ہو جانے والے بس کامیاب ہیں۔ یہی طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، خود کر کے دکھایا کہ بھائی ایسے ہی ہوگا۔ نعمتیں راحتیں آپ پر نازل ہوتی، بڑا مال اسباب آپ پر آتا، نہ آپ خود استعمال کرتے، نہ اپنے گھر والوں کو اس کے عادت بناتے، کوئی عادت نہیں ڈالی اپنے گھر والوں کو۔ یہ عارضی ہے اور ہم مسافر لوگ ہیں، یہ ہمارے کرنے والا کام ہے۔ اس دنیا میں ایسا ہی ہے۔ اب یہ ایک بڑی خوش قسم کی بات ہے، لیکن اب ایسا ہے تو ایسا ہی ہے۔ اب اللہ کی مرضی کون بدل سکتا ہے؟ جیسا اس نے رکھا وہ بالکل ٹھیک رکھا ہے، وہ چاہتا ایسے ہی ہے کہ آپ کو پریشانی سے نکال کر لے جائے، آپ کو خود مختار کر دے، خود مختار کر دے۔ وہ آپ کو پابند نہیں رکھنا چاہتا، وہ آپ کو ڈھکا جھکا نہیں رکھنا چاہتا، وہ آپ کو آزاد رکھنا چاہتا کہ پھولو بولو، کھیلو کھاؤ بہترین،
اور وہ اسی وقت ہوگا جب آپ کا شعور کسی چیز کا اسیر نہیں ہوگا، آپ کسی چیز کے ایڈکٹ نہیں ہوں گے، آپ کسی نشے کے، کسی علت کے عادی نہیں، راحت کے عادی نہیں ہے، سکون کے عادی نہیں ہے، تکلیف میں چیخے مارنے والے نہیں ہیں۔ ایکسرسائز اتنی مضبوط کر چکے ہیں پیچھے، عقیدہ اتنا زبردست ہے کہ آپ کے لیے نفع اور نقصان ایک برابر ہونا شروع ہو جائے۔ لیکن یہ بڑا مشکل راستہ میں بتا رہا ہوں، بہت مشکل راستہ ہے۔ جب آپ سیکھنے کے پروسیس میں ہوتے تو چیخے نکلوا دی جاتی، چیخے نکلوا دی جاتی۔ اتنا آسان نہیں، نبیوں کا راستہ اتنا آسان نہیں ہوتا، ولیوں کا راستہ اتنا آسان نہیں۔ عام آدمی کے راستے ہی آسان رکھے ہیں۔ کھا لو، پی لو، گناہ کر لو، توبہ کر لو، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، ٹی وی دیکھ لو، ننگی فلم دیکھ لو، توبہ کر لو، پھر گناہ کر لو، پھر ثواب کر لو، قرآن خوانی کرا لو، یہ بس لگے رہو۔ یہ کام ٹھیک ہے۔ داڑھی رکھ لو، شیو کرنی ہی چھوڑنی ہے نا، اور کیا کرنا ہے؟ داڑھی رکھ لو، تم ٹوپی باندھ لو، بات ہی کوئی نہیں، برگزیدہ نظر آنا شروع ہو جاؤ۔ لیکن ایک نمبر جب اندر کا صوفی ہوگا تو وہ بڑا مشکل کام، ایک وقت میں تو اس کی چیخیں نکل جائے گی، ایک وقت میں اس کی چیخیں نکال دی جائے، وہ پھر ثابت قدم رہنے والے وہاں تھوڑے رہ جاتے، بہت کم، بندگان خدا کم ہوتے، لیکن ہوتے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا نعمت سے ہی عاری ہو جائے اور نعمت ہی نہ ہو اور اس کا امین ہی کوئی نہ ہو، امام ہی نہ ہو وقت کا، ایسا نہیں ہوتا، ہوتے ہیں ضرور، اور وہ اپنی امامت کو ثابت کرتے ہیں برگزیدگی کے ساتھ۔ وہ ہواؤں میں نہیں اڑتے، وہ کشف و کرامات نہیں دکھاتے، وہ سیف الزبان نہیں ہوتے کہ جو ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ پورا ہو رہا ہے، ایسے نہیں ہوتے۔ وہ تو بڑے ڈھکے چھپے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو راضی برضا ہوتے ہیں۔ اب یہ جو دکانیں جو کھولی ہوئی ہیں، پیر طریقت، رہبر شریعت، فلانا فلانا کلندر، فلانا عالم دین، فلانے وہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں بھائی، فلانا چلا بتاؤ ابھی منٹوں میں کام، فلانا استخارہ کراؤ ابھی منٹوں میں حل ہے جی، فلانی مصیبت کا حل، فلانے یوں، فلانا نقش سامنے رکھو، فلانا نقش دیکھنے سے یوں ہو جائے گا، فلانا اسم پڑھنے سے ہی ہو جائے گا۔ ڈھیر لگا ہوا ابھی اسی بات کا، اتنا زیادہ ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں، وہ اتنے نقش آنے شروع ہو جائیں گے نا، ابھی آپ گوگل کریں اتنے نقش آ جائیں گے کہ آپ کہیں وہ تیری، میرے تو اتنے مسئلے نہیں ہیں جتنے نقش ہیں، پھر آپ کہیں گے سارے ہی دے دو۔ ہاں، اور میرے پاس بھی کچھ کتابیں ایسی پڑھی ہیں نا، کوئی لوگ دے جاتے کہ جی یہ دیکھیے گا جی، میں آگے لاؤ، تو اس میں ڈھیر لکھا ہوا ہے، نظر بد سے بچنے کا تعویذ، چوری کا تعویذ، دانت کے درد کا تعویذ، دانت کے درد کا دم، یہ وہ دوسرا تیسرا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اتنی موٹی کتاب ہے، کیونکہ یار اس کو تو پڑھ کے سر میں درد ہو جائے، اتنے نقش سیکھے گا کون، یہ لکیریں مارے گا کون، اتنے اعداد، وہ اس میں 4، کسی میں 3، کسی میں 7، کسی میں 11، کسی میں ایک قاف، کسی میں لام، کسی میں نون، یہ تو بڑا لمبا کام ہے بھائی۔ تو یہی چاہتی ہے دنیا کہ ہر مسئلے کا شافی علاج مل جائے، ہم پہ کوئی راحت، کوئی پریشانی آئے ہی نہ، ہم پہ صرف اور صرف راحت آئے، صرف اور صرف راحت آتی نہیں ہے، صرف اور صرف پریشانی، وہ آسانی نہیں آتی، ایسا ہو نہیں سکتا، پاسبل نہیں۔ ایون اگر آپ کے پاس ایک لگژریس لائف موجود ہے اور آپ کی ساری خواہشیں پوری کر دی ہیں تو آپ کے لیے پھر وہی بوریت کا باعث بن جائے گی، آپ کو وہی تکلیف دینا شروع کر دے گی۔ دل پسند ترین شادی، دل پسند ترین اولاد، اموال، املاک، صحت، تندرستی، ایک وقت میں آپ کے لیے پھر آزمائش کر کے بن کے کھڑی ہو جائے گی، پھر تکلیف دینا شروع۔ انسان ایسا ہی ہے، تو انسان کو جب بنایا ہی ایسے ہے تو اس کو اینالائز کرنا ہوگا کہ جی میں اس سے نکلوں کس طرح، جتنا جلدی نکل سکتے ہیں نکل جانا چاہیے، بندگان خدا کی ہی تربیت رہ جائے گی پیچھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں رہ جائے گا۔ پھر آپ کو آہستہ 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 آہستہ، آپ جیسے وہ دیکھتے ہیں نا، کسی کے عادی کرنا ہو نا، جب وہ آرمی میں بھرتی کرتے ہیں نا نوجوان بچوں کو، وہ یہ نہیں کہتے کہ جی آج سے 10 کلومیٹر پہاڑی پر چڑھ جا، دوڑنا شروع کر، اس کو کچھ عرصہ ایکسرسائز کرا کے جسم میں طاقت لا کے پہلے ہی چیک کر لیا جاتا ہے کہ یہ دوڑ بھاگ کرنے والا ہے یا نہیں ہے، پھر فیز وائز اس کو پھر بڑے کاموں میں ڈالا جاتا ہے، آہستہ 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 صحبت اٹھانی سیکھ جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ برف میں پہاڑوں میں بھی ڈیوٹی لگوا دی۔ وہ جانتے ہیں کہ اب یہ اتنا ٹرینڈ ہو چکا ہے، پیچھے تربیت ہو چکی ہے، یہ نامساعد حالات میں آرام سے رہ لیتا ہے، وہ رہ لیتا ہے،
آپ یہاں سے ایک بیمار ٹھمار کمزور سے ٹہنے کو کہیں جی میرا بڑا دل کرتا جی میں فوجی بنا ہوں، ہے جی، او بھائی صاحب کو کوئی فون کر کے وہ کوئی بھرتی کرا بھی دے اور اس کی ڈیوٹی لگا دے سیاچن میں جا کے، وہاں کیا کر لے گا؟ اس کا فوجی بننے کا چانس سارا جو ہے وہ شوق منٹ میں تتر بتر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وہاں پہ جو ایبلٹی چاہیے، تو آپ بھی جب اس کو ٹھالی میں جائیں گے تو آہستہ 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 آپ کو مضبوط کیا جاتا ہے، مضبوط۔ آپ ٹوٹتے ہیں یا نہیں ٹوٹتے، تو یہ داخلے سلسلہ جب ہوتا ہے آدمی تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جی مجھے آزمایا جائے گا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، کہاں ٹوٹتا ہے جاتا۔ اور پھر اکثر لوگ تو آپ نے دیکھا اور ٹوٹتے جا رہے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اور پھر چیخے مارتے ہیں، پھر وہ ان کی اپنی نصیب کی بات ہے، قدرت کے نظام ہے وہ بھی ٹھیک جا رہا ہے، جس کو جیسے جہاں رکھ دیا گیا وہ بالکل ٹھیک رکھ دیا۔ لیکن کامیاب کامران ہونے کا جو نسخہ ہے وہ اتباع سنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جیسے آپ نے کھایا، جیسے آپ نے پیا، جس طرح آپ سوئے، جس طرح آپ جاگے، جس طرح آپ نے بات کی، جس بات پر آپ خاموش رہے، سارا ہی آپ کے لیے آپ اس کے علاوہ کچھ چھوڑ سکتے ہی نہیں، اس میں ایک پوائنٹ نہیں چھوڑ سکتے، سارا فالو کرنا پڑے گا۔ امکان نہیں کہ آپ کہیں کہ جی میں اس میں سے 30% کروں گا اور باقی نہیں کر سکتا، امکان نہیں۔ جتنا ہو جائے بہت کافی ہے، وہ مشکل بات بتا رہا ہوں نا، لیکن آپ کی تو ذات ہی بہت ہی اعلیٰ اور ہے، لیکن جتنا ہو جائے پرائیورٹی کم از کم اسے دے، پرائیورٹی اسے دے، نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، سیلفش قسم کی دعائیں مانگتے رہے اور اپنی دنیا سیدھی کرتے جائے، ہوگی وہ بھی نہیں لگتا نہیں ہے، ہاں جی، کتنی ایک سیدھی ہو جائے گی، کتنی خواہشیں پوری کروائیں گے، کتنی خواہشیں آدمی پوری کرا لیں، آخر کار اس کی خواہشیں پھر بھی رہ ہی جائے گی، اور وہی خواہش جو اس نے مانگی ہوتی ہے یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، اس کو واپس کر دے، ریورس، کاش مجھے پیچھے جا کے 10-20 سال پہلے کوئی موقع ملے اور یہ جو میں نے اپنی خواہش لڑ لڑ کے پوری کرائی ہے یہ میں کسی طرح سے اپنی ویو آف کروا دوں، یہ خواہش مجھے نہیں چاہیے تھی، یہ تمنا نہیں پوری ہونی چاہیے تھی۔ میں اکثر اسی بات کو روتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی سخت آزمائش کا ذکر کیا ہوا ہے احادیث کے اندر، کہ جنت میں ڈالے جانے والوں کی تمام دعائیں پوری کی جائیں گی، جنت میں جانے والوں کی تمام خواہشات تمنائیں ان کو یاد کرائی جائیں گی کہ تمہارے تمام تمنا، خواہش، فرمائش فلاں وقت فلاں دور میں جو تھی آج ہم وہ پوری کرتے ہیں، تو بڑا سخت آزمائش کا وقت ہوگا کہ ہماری کون کون سی خواہشیں، کون کون سی تمنائیں ہیں جو کہ قابل افشائے عام ہی نہیں ہے، پورا ہونا تو دور کی بات ہے، پورا ہونا تو دور کی بات، پتہ بھی نہ چلے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وہ تمنا، خواہش پتہ بھی نہ چلے کسی کو، ورنہ ایک عذاب بن جائے گا، ایک ملاقہ ہو جائے گا بہت برا، ایک فساد کھڑا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائے گا کہ اب میں تمہاری خواہشیں پوری کروں جنتیوں، ایسی تیسی تمہاری پوری کروں، تمہاری ہر تمنا پوری کروں، اب ہم تمہیں دیتے ہیں، اب تم لینے والے ہو، اب ہم تمہیں دیتے ہیں۔ قرآن شریف میں جیسے لکھا ہے ہم نے تمہیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، تم لینے والے ہو، تمہارے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ تم میری نعمت ہی لے سکو، آزمائش تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہنی چاہیے، پناہ مانگتے رہنی چاہیے۔ بہت کمزور عقیدے کا انسان ہوتا ہے ہمیشہ، بہت ہی کچا، بہت ہی معمولی علم والا، اور اس کی ہر دعا میں اور ہر چیخ پکار میں بہت ذاتیات شامل ہوتی ہیں، بہت ٹیمپریری دعائیں ہوتی ہیں جس کا نتیجہ برا نکل سکتا ہے، بہت بری طرح۔ پھر انسان اس میں لاجکس تلاش کر کے ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ طریقے سے ان دعاؤں کو پورا کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ میری خیر ہے، میرے پتر نو دے دے گڈی، پتہ تو ہے پتر لے کے جانا ہے، امی جی کو جناب پھر وہ ایوبیا کی سیر کرانے تو لے ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ بے شمار دعائیں ایسی ہیں جو کہ بالکل انتہائی سیلفش اور انتہائی عارضی ہیں، جن کے نتیجے بہت برے نکل سکتے ہیں عنقریب۔ تو پناہ مانگنی چاہیے اور مانگنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے انسان۔ ٹھیک ہے جناب، ایک اور